الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ آل عمران کی یہی آیت گزشتہ 2 جمعے بھی تلاوت کی گئی تھی، جس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنا ایسا جیسا کہ اس کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں. آیت کے اس آخری حصے پر میت کے احکام بیان کرنے شروع کیے تھے. اتنی بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جب انسان کو اور مسلمان کو موت آتی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی بالکل موت سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو دائیں طرف سے آتے ہیں، اور فرشتے آنے کے بعد جس کو موت آ رہی ہے، اس کی نگاہ جتنی دور تک کام کرتی ہے اتنی دور تک اسے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اسے نظر آتے ہیں. اور حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام اس میت کے سرہانے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، تو اللہ رب العزت کی طرف چل. اور ان کے اس کہنے سے اللہ رب العزت اس شخص کی روح کو جب نکالتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس طریقے سے نکلتی ہے جیسے پانی کا مشکیزہ آپ نے دیکھا ہے نا، ماشکی پانی بھرتا ہے، اور اس مشکیزے کا دھانا جب چھوڑتا ہے اس کو ڈھیلا کرتا ہے، پانی کس طریقے سے اندر سے آتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اس طریقے سے مومن جو ہے اس کی روح اس کے جسم میں سے نکل جاتی ہے انتہائی آسانی کے ساتھ. اور حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام جب وہ آتے ہیں تو وہ جنت کا ایک کفن لے کر کے آتے ہیں،
اس کفن میں، اس کپڑے میں لپیٹ کر، انتہائی خوشبو اس میں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مشک کی خوشبو بھی ہو تو اس سے بھی بہتر۔ یہ اس میں لپیٹتے ہیں، اوپر لے جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کھل جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس پاکیزہ شخص کی یہ روح ہے؟ تو اس کو بتلایا جاتا ہے دنیا میں جو اس کا اچھا ترین نام ہوتا ہے اس کا نام لے کر کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ بڑا استقبال ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ روح کو لے کر دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں، وہاں بھی اسی طرح تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کے پاس پہنچائی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو میرے علیین میں لکھ دو اور اس روح کو واپس لوٹاؤ میت کی طرف، کیونکہ قبر میں دفنایا جاتا ہے نا، تو جب آدمی قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس سے سوال ہوتے ہیں، جب سوالوں کا جواب دیتا ہے تو روح لوٹائی جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اور جب اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب دیتا ہے اللہ۔ وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے دینی الاسلام۔ ومن ھذا الرجل، یہ جو شخص ہے اشارہ کر کے بتلایا جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یا تو اس کی قبر سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک درمیان کی ساری چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں، سامنے کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بات محدثین فرماتے ہیں اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شبیہ مبارک اس کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں کیوں نہیں جانتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ہم نے تو دیکھا نہیں، حضور علیہ السلام کو کہاں دیکھا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں، اہل علم لکھتے ہیں یہ جو جواب دے گا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اسی صورت میں جواب ہوگا جب کہ وہ آپ کے دین پر، آپ کے احکامات پر عمل کرتا ہوگا، تو یہ کہے گا بھئی یہ تو وہی تو ہیں جن کے احکام پر عمل کر رہا تھا میں، اس کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ سوال جواب ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اس نے بالکل سچ کہا۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اب اس کے لیے جنت، اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے، جنت کی کھڑکی اس کی طرف کھول دی جائے، اور یہ قبر میں لیٹا ہوا جنت میں اپنا ملنے والے مقام کو دیکھتا جائے نا، کیا خوشی کی انتہا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، 4 دن کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اتنی عزت حدیث شریف میں ابھی دوسری اسی حدیث میں فرمایا کہ جو پھر کافر کی جب روح نکالی جاتی ہے، نافرمان کی جب روح تو اس کی بھی نکلتی ہے نا، فرشتے اسی طریقے سے آتے ہیں، اور آنے کے بعد تا حد نگاہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام وہی فرحان ہے، اور کہتے فرماتے ہیں اے خبیث روح اللہ کے غضب کی طرف چل، اور اس میں سے روح نکلتی ہے، اور اس طریقے سے نکلتی ہے کہ جس طریقے سے وہ ایک سیخ ہوتی ہے جس پہ کباب کو سینکتے ہیں نا، اور جب کباب کو نکال دیتے ہیں گرم گرم ہوتی ہے تو وہ سوت جو ہوتا ہے، جو گیلا ہوتا ہے، اس سے اس کو صاف کرتے ہیں، کیسی آواز آتی ہے نا، کچھ چپک جاتا ہے، کچھ کیسا ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے بات بتلائی کہ ایسا ہے اس کی روح نکلنا کہ اس کے بدن سے بڑی سختی کے ساتھ نکلتی ہے، بہت سختی کے ساتھ، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور جب وہ نکل جاتی ہے تو یہ ملک الموت جو ہیں یہ ٹاٹ لے کر کے آئے ہوتے ہیں نا وہاں سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ دنیا میں کبھی اتنی بدبو نہیں سونگی ہوگی، اور وہ اس کو لپیٹتے ہیں، اسی طرح آسمان پر جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت تک جب جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو میرے سجین میں لکھ دو، اس کو واپس لوٹاؤ، اسے نا سوال جواب ہوں گے۔ جب سوال ہوتا ہے من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل، کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں،
مجھے تو کچھ پتہ نہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آواز لگانے والا فرشتہ کہتا ہے بالکل جھوٹ کہتا ہے. اس کو پتا تھا کہ میرا رب کون ہے، اس کو پتا تھا کہ دین اسلام کیا ہے، اسے یہ پتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے، لیکن یہ مانتا کسی کو نہیں تھا. تو آج یہ انکار اس لیے کر رہا ہے کہ میں عذاب سے بچ جاؤں. تو لہذا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کی قبر میں جہنم کی آگ کو بچھا دو اور اس کی طرف دوزخ کی ایک کھڑکی کھول دو تاکہ یہ قبر میں رہتا ہوا اپنے جہنم کے مقام کو دیکھتا رہے. یہ حدیث شریف میں فرمائے گی. ابھی اس حدیث میں آیا کہ اللہ کے فرشتے دائیں طرف سے آتے ہیں اور شیطان اپنی ذریت کے ساتھ بائیں طرف سے آتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے، وہ آخر وقت میں یہ کہتا ہے کہ تو بس یہ کلمات نہ کہ تو یہ کہہ لے یہ کہہ لے، اور یہ جس کی روح نکل رہی ہے یہ دونوں طرف متوجہ ہے، ادھر بھی دیکھتا ادھر بھی دیکھتا. اس کا ایک آسان نسخہ ہے اور یہ نسخہ ایسا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں باپ اپنی اولاد کے ساتھ، باپ اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، باپ اپنے اولاد اپنے باپ کے ساتھ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر ہمارے پاس کوئی کافر بھی آئے تو اس کے ساتھ بھی. آسان نسخہ ہے. ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، اور توجہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جب یہ اعمال انجام دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں بس یہ تو اسلام کا تھوڑی حصہ ہے. حالانکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام ہے. اسلام صرف نماز روزے حج کا نام نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ نے اس کے رسول نے اسلام قرار دیا ہے. کیا نسخہ ہے؟ آسان نسخہ ہے. جب کسی کو کوئی چیز دو، جب کسی سے کوئی چیز لو، دائیں ہاتھ سے دو، دائیں ہاتھ سے لو. یہ تو سب کر سکتے ہیں نا، الا یہ کہ کسی کا ہاتھ ہی معذور ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کر تو سکتے ہیں نا. کسی کو پیسے دیتے ہیں، دائیں ہاتھ سے دو، دائیں ہاتھ سے لو. آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، بس یہ عادت بنا لیں نا، آج سے گھر میں جا کر اس کی دعوت دینی شروع کریں کہ بھئی جو آدمی کسی کو کچھ دے دائیں ہاتھ سے دے، کسی سے کچھ لے دائیں ہاتھ سے لے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس وقت موت آتی ہے اور فرشتے دائیں طرف سے آتے ہیں، یہ پہچان جائے گا یہ ہے میرے ایسے لوگ ہیں کہ جو میری فلاح چاہتے ہیں، یہ ہیں فرشتے. بائیں طرف والوں کو بھول جائے گا، ادھر دیکھے گا بھی نہیں، ادھر ہی دیکھتا رہے گا. اور جب ادھر دیکھے گا تو اس کی موت اچھی آ جائے گی، اسلام پر آ جائے گی. کتنا آسان نسخہ ہے. کچھ پڑھنا نہیں پڑا، کوئی وظیفہ نہیں کرنا پڑا، بغیر وظیفے کے اللہ دینے کو تیار ہے. عمل تو کرنا پڑے گا بھائی. عمل کیے بغیر آپ نوالا نہ بنائیں روٹی کا، اس کو سالن میں نہ لگائیں، اس سے بوٹی نہ اٹھائیں، اس کو منہ میں نہ رکھیں، منہ کے اندر اس کو چبائیں نہیں، تو کیسا جزو بدن بنے گا وہ؟ یہ تو سارے کام کرنے پڑیں گے نا. تو موت ہماری اچھی آ جائے، یہ تو سب چاہتے ہیں نا، مجھ سمیت ہر آدمی چاہتا ہے موت اچھی آئے. تو بھائی موت تو اچھی آنے کو تیار ہے، اللہ دینے کو تیار ہے، کچھ تم بھی تو کر لو. تو بھائی آج کے بعد ہم انشاءاللہ یہ عمل کریں گے کہ جس کو کوئی چیز دیں گے سیدھے ہاتھ سے دیں گے اور سیدھے ہاتھ سے لیں گے. اللہ نے پسند کیا اس کو. تو میت کے احکام بیان ہو رہے ہیں. یہ میں نے گزشتہ جمعے بتلایا تھا کہ جس وقت روح نکل جاتی ہے تو اس کی میت کی اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو بند کر دی جائیں، چہرے پر دھجی باندھ کر تھوڑی کے نیچے سے سر کے اوپر لا کر اس کو باندھ دیا جائے، اور یہ دھجیاں پاک ہونی چاہیے. اسی طریقے سے پاؤں جو ہے اس کے دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے. ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوں تو سیدھے کر دیے جائیں. ابھی جو سیدھے ہو جائیں گے سیدھے ہو جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی نہیں ہوں گے. یہ سب کام کرنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری ہدایات دی ہیں. ہم اگر اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی بہت آسان ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا.
پچھلے جمعے بھی غالباً آپ کا ذکر آیا تھا، یا درس حدیث میں آیا تھا، بہرحال ان کا انتقال ہوا 16-17 مہینے کے تھے، اور جب انتقال ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ واحد صاحبزادے ہیں جو 16-17 مہینے تک زندہ رہے، باقی 3 صاحبزادے جو مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے تھے وہ 1-2 مہینے کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ اب 16-17 مہینے کا بچہ تو اس سے تو کتنی انسیت ہو جاتی ہے، اور جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، اولاد نرینہ نہ ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت کسی کو اولاد نہ دے یہ بھی عیب کی بات نہیں ہے، عیب نہ نکالا کریں کہ جس کے اولاد نہیں ہے۔ انتقال ہو گیا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ محبت کی علامت ہے، جو میت ہے اس کا حق ہے کہ اس پر آنسو بہائے جائیں۔ یہ ایک حکم ہوا۔ دوسرا حکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آنسو بہانا میت کا حق ہے، واویلا کرنا نہیں۔ آنسو نکلنے میں واویلا کرنے میں فرق ہے۔ آنسو نکلتے ہیں ہوش و حواس درست ہوتے ہیں، جبھی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، جب گڑ گڑا کر تضرع و زاری سے دعا کرتے ہیں تو آنسو نکلتے ہیں، تو کیا آپ کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہوش و حواس قائم ہے تبھی تو آنسو نکل رہے ہیں، اور ہوش و حواس ختم ہو جائیں تو اول فول بکی جاتا ہے۔ میت پر نوحہ کرنا، اس طریقے سے رونا کہ اس رونے کی آواز آئے، اس طریقے سے افسوس کرنا کہ اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا جائے، اس طریقے سے اس کا ماتم کرنا کہ اپنی جسم کو پیٹا جائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار ایسا مت کرنا، یہ میت کا حق نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ آنسو آ جائیں، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اللہ کے رسول نے دونوں طریقے بتلا دیے، اور اللہ کے رسول ہمیں دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے، اپنی خواتین کو بھی جا کے بتلائیے۔ یہ موت کا تعلق تو ہر گھر سے ہے، بعض اوقات موت ہو جاتی ہے گھروں کے اندر، خواتین ایسے روتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کبھی نہیں روئی تھی، بس آج یہ ٹھیکہ اٹھایا رونے کا انہوں نے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنے آپ کو اتنا قابو میں رکھو کہ کوئی تمہاری زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے جو کفری ہو۔ ہماری زبانوں سے مصیبت آنے پر، موت آنے پر ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، کہتے ہیں یہ موت ہمارے ہی گھر میں آنی تھی، کسی اور کیا کیوں نہیں آئی؟ تمہیں پتہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو اس کو موت آئی ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ تو اللہ پر اعتراض ہوا نا، موت تو اللہ نے دی ہے۔ کہتے ہیں فلانی تکلیف آ گئی تھی، اس تکلیف نے ہمارے ہی گھر دیکھا تھا، کہیں اور نہیں گئی۔ یہ تعلیم نہیں ہے اسلام کی۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو صبر کرے، اس کے لیے دعائیں خیر کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے گھر کے کچھ افراد رونے لگے، ایسے رونے لگے کہ زبان سے کچھ کے کچھ الفاظ نکلے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار، یاد رکھو اس وقت جو تم بات کہہ رہے ہو فرشتے موجود ہیں اس پر آمین کہہ رہے ہیں، غلط بات پر ان کی آمین ہو جائے گی، وہی تمہارے ساتھ ہو جائے گا، یہ تمہارے لیے بد دعا ہے، میت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس وقت فرشتے موجود ہیں، خیر کی بات نکالیں منہ سے، جب خیر کی بات نکالیں گے فرشتے آمین کہیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو قبول نہ فرمائے۔ فرشتوں کے ذمہ تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ انتقال ہو گیا، اب اس کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہے، اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا۔ غسل دینے میں
ہم تو بہت ڈرتے ہیں نا، انتقال ہو جائے عیدی خانے میں پہنچا دیتے ہیں، کہتے ہیں وہاں سے غسل دلا کے لاؤ، اور وہ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں، انہیں اسلامی احکام کے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حالانکہ غسل میت کے قریبی عزیز کو دینا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میت کا غسل دیتا ہے، یہ غسل دینے والا میت کے غسل سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کی معافی لکھ دیتے ہیں، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ ہم دوسرے کے ذمہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون کرے گا، اس کو ہاتھ کون ایسا ڈرتے ہیں جیسے بھوت ہو۔ کچھ نہیں، یہ وہی باپ ہے جو آپ کو اپنے ہاتھ سے پیسے دیتا تھا، چھوٹے سے تھے، آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا۔ آپ اولاد ہیں تو آپ باپ کمزور ہو گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے، آج اس سے اتنا ڈر رہے ہو، یہ ڈرنے کی چیز تھوڑی ہے۔ ایک حدیث سن لی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دیتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اور جو اس کو کفن پہناتا ہے، کفن کسی کا بھی دیا ہوا ہو، چاہے میت کے پیسے کا ہو، لیکن یہ اس کو پہنا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کفن پہنا رہا ہے اللہ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ ہم نہ کفن پہناتے ہیں نہ غسل دیتے ہیں۔ گھر میں میت ہو جائے خود ہی غسل دیا کرو، ثواب تو ملے، اور دوسرے یہ کہ اس سے محبت کا بھی اظہار ہو، اس کے بھی احکام ہیں نا۔ شوہر کا انتقال ہو جائے، کوئی مرد نہیں ہے غسل دینے والا ہے، اس کی بیوی موجود ہے اور دوسری خواتین موجود ہیں، تو کوئی خاتون اس کو غسل نہیں دے گی، ماں بھی نہیں دے گی، بیٹی بھی نہیں دے گی، بہن بھی نہیں دے گی، دے ہی نہیں سکتی، جائز نہیں ہے۔ اس کی بیوی دے سکتی ہے، کوئی مرد نہیں ہے غسل دینے والا، اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، گھر میں کوئی عورت نہیں ہے غسل دینے والی، اس کا شوہر اس کو غسل نہیں دے سکتا، اس کا شوہر اس کو کفن نہیں پہنا سکتا، اس کا شوہر صرف اس کی شکل دیکھ سکتا ہے، بس ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ اور جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کا نکاح 4 مہینے 10 دن تک موجود رہتا ہے، جبھی تو عدت گزارتی ہے، اگرچہ اس عدت کے بعد بھی دوسری جگہ نکاح نہ کرے تو منسوب اسی کے نام سے رہے گی کہ اس سے نکاح ہوا تھا۔ یہ سب مسائل ہیں، تو بہرحال غسل خود دینا چاہیے، جو قریبی عزیز ہو اس کو غسل دینا چاہیے۔ اس کے غسل دیتے وقت پھر یہ بھی ہے شریعت کا حکم کہ اس کے کپڑے، اس کے جسم پر ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا گبیز، اتنا موٹا کپڑا ڈالا جائے جو رنگین ہو، سفید نہ ہو، کہ اس کے بعد اس کے نیچے سے سارے کپڑے نکال لیے جائیں، اتر سکتے ہوں اتار لیں، نہیں اتر سکتے ہوں کاٹ دیں، ختم۔ لیکن ناف سے، مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے تک گبیز قسم کا کپڑا ہو، وہ بھی رنگین، اس لیے کہ جب پانی ڈالا جاتا ہے تو سفید کپڑے میں ایک یہ ہوتا ہے، یہ نقص ہے کہ جب سفید کپڑے پر پانی ڈالا جاتا ہے تو جسم ظاہر ہو جاتا ہے، اور رنگین میں عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر ہے، اور سطر کا مطلب یہ ہے اس کا چھپانا فرض ہے، اس پر نگاہ ڈالنا، کپڑا موجود نہیں ہے کسی کو جان بوجھ کر دیکھنا حرام ہے۔ جب اس کے کپڑے اتارے جائیں گے اس کے بعد اس کو وضو کرایا جائے گا، اور وضو میں یہ ہوگا کہ ہاتھ دھلائے جائیں گے،
اور پھر بجائے کلی کے روئی کو یا کپڑے کو گیلا کر کے اس کے دانتوں پر پھیرا جائے گا اور اس کے ہونٹوں پر پھیرا جائے گا. پانی نہیں ڈالا جائے گا منہ میں، ورنہ پانی پیٹ میں چلے جائے گا. اور اسی طریقے سے ناک میں انگلیاں چلائی جائیں گی تاکہ یہ پانی پہنچ جائے. اس کے بعد چہرہ دھلایا جائے گا، ہاتھ دھلائے جائیں گے، اس کے بعد سر کا مسح کرایا جائے گا، اور اس کے بعد دونوں پاؤں دھلائے جائیں گے، اور اس کے بعد منہ، ناک کے دونوں یہ سوراخ اور کان کے دونوں سوراخوں میں روئی رکھی جائے گی تاکہ غسل دیتے وقت پانی ان سوراخوں کے ذریعے سے جسم میں نہ جائے. اس کے بعد غسل دیا جائے گا. غسل دیتے وقت پہلے بائیں کروٹ پر لٹایا جائے گا اور سیدھی طرف سے پانی ڈالا جائے گا. احکام میت ایک کتاب ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو گھر میں رکھنی چاہیے. اس میں سب تفصیل لکھی ہوئی ہے. غسل میں کیا کیا چیز استعمال ہوگی، غسل کس طریقے سے دیا جائے گا. 3 مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہایا جائے گا. اسی طریقے سے بائیں طرف سے بھی جب پانی بہا دیا جائے گا تو اس میت کو اپنے ٹانگوں کے سہارے پر بٹھایا جائے گا ٹیک لگا کر، اور پیچھے سے ایک آدمی اس کے پیٹ کو سہلائے گا تاکہ پیٹ میں اگر غلاظت ہو تو نکل جائے. جب غلاظت نکل جائے گی تو اس کے بعد حکم یہ دوبارہ نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس استنجا کرا دیں اور بس کافی ہے. استنجا کرانے میں ہاتھ کے اوپر کپڑا لپیٹا جائے گا تاکہ براہ راست ہاتھ سطر پر نہ لگے، اور یہ وضو کرانے سے پہلے بھی استنجا کرایا جائے گا. یہ سارے مسائل ہیں. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیا جائے گا. وقت پورا ہو گیا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.